سب چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر. گاڑی چوری ہو گئی, میں تھوڑا سا اس طرف بھی آ جاتا ہوں. میں یہ کروں گا کہ وہ گاڑی یہ کیا معاملہ ہے, گاڑی کون سی تھی, کیسے چوری ہوئی؟ دکھ بڑا افسوس ہوا جب آپ نے مجھے بتایا, اور دعائیں آپ نے بتایا کہ وہ لوگ مل بھی گئے کہ جن کی وجہ سے وہ ہوا سارا. کیا ہے معاملہ؟ وہ اس میں جو ہے بس میں انگلینڈ چلا گیا تھا تو 2.5 مہینے گاڑی ان کے پاس رہی, اور اس کا وہ پاسورڈ بھی, ریموٹ کنٹرول, وہ تمام چیزیں. اب وہ خیر انویسٹیگیشن میں ہے, کورٹ میں وہ کیس ہے, تو وہ بالکل جسٹ لائک اے نیو گاڑی. وہ 2015 سیوک تھی کرولا. تو بہرحال وہ دلوائی بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر صدقے سے, اور پھر دلوا دیں گے اللہ پاک. یہ میرا ایمان ہے, یہ ایمان ہے انشاءاللہ. اچھا, نہیں تو ابھی گاڑی مل گئی ہے یا انویسٹیگیشن میں ہے, اور وہ اپنا کورٹ میں اس کا وہ کیس ہے. گاڑی ہے کہاں اب؟ گاڑی جو ہے وہ انہیں لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں کے پاس شو روم. تو مل کیوں نہیں رہی ہے آپ کو؟ باقی اب وہ اداروں کا کام ہے کہ وہ ان سے انویسٹیگیشن مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے, آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون اگر پڑھتے رہیں. اشرف صاحب تھانوی نے لکھا ہے, تو کہتے ہیں کہ گم شدہ چیز مل جائے گی, اگر نہ ملے تو اس سے اچھی چیز ملے گی. اچھا ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے کیا انا للہ و انا الیہ صرف میتوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے, حالانکہ ہے یہ بھی اس کے ترجمے میں اسی طرح کے الفاظ ہیں, لیکن یہ اس طرح کی چیزوں کہ آپ کی کوئی قیمتی چیز بھی کوئی گم ہو جائے. تو اس سے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ حضرت نے ایک عمل لکھا کہ مسجد میں عموماً چپلیں چوری ہو جاتی ہیں, تو کہنے لگے کہ حضرت نے لکھا اشرف صاحب تھانوی نے کہ اگر مسجد میں جا کر چپل کو یہ کہہ دے نا میں نے تجھے مباح کر دیا, میں نے تجھے چور کے لیے حلال کر دیا, تو کبھی بھی چوری نہیں ہوں گی, کیونکہ چور کے لیے حلال مال ہے ہی نہیں. اللہ اچھا. اور یہ میں نے جب سے کیا میری چپلیں کبھی چوری نہیں ہوئی. آپ یاسر بھائی کبھی گئے خانہ کعبہ مدینہ شریف گئے آپ؟ کبھی نہیں گیا میں ریحان بھائی. وہاں منوں اور ٹنوں کے حساب سے وہ باقاعدہ کنٹینر آتا ہے اور پوری چپلیں. وہاں تو ہر آدمی عمرہ کرنے اللہ کی بات کرنے کا نا, مطلب کوئی چوری کرنے گیا نہیں ہے, تو باقاعدہ اس کو وہ اٹھا کے, اور اس کا نہیں پتہ لگتا آپ کی کتنی قیمتی. ہاں وہ آپ اندر کہیں ڈراز وغیرہ پہ رکھ دیں تو وہاں سے وہ آپ کو شاید وہ واپسی میں مل جائے, لیکن وہاں یہی ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ ساری چپلیں جو ہیں وہ اس کو ریموو کر دیتے. نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ چپلیں ہوتی ہیں. کوئی خاتون تھی, اس کا واقعہ سنا کہ وہ جب اپنے بھائی کے ساتھ وہاں عمرے کے لیے گئیں, بلکہ ان کی بیگم بھی تھی ان کے ساتھ, ان کے بھائی کی, اور یہ اپنی بہن کو بھی لے گئے, تو وہاں جب گئے تو انہوں نے ان کی چپل چوری ہو گئی. یار ایسے الفاظ میں کہتا ہوں, انہوں نے کہا اللہ کے گھر سے میری توبہ ہے, آئندہ میں نہ ہوں, میری چپل چوری ہو گئی. نعوذ باللہ. یہ کفریہ جملہ ہے, نقل کفر نہ باشد. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح کے الفاظ, کسی کی میت ہو جاتی ہے کہتے ہیں اللہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہوگی. نعوذ باللہ. آپ بتائیں اللہ کو کس چیز کی حاجت. کہ میں اس سے دیکھیں ایک بات جوڑ دوں حضور, دیکھیں بات ساری وہی آ جاتی ہے نا, عاشق کی نظریں کہاں تک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو. اللہ اکبر ریحان بھائی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کو حاجت ہے کسی چیز کی, لیکن اللہ نے حضور سے پوچھا, اور آپ علیہ السلام کا جواب دیکھیں. بس 2 چادریں ہیں, ایک حضور کی عاجزی کی اور ایک اللہ کے تکبر کی. اگر اللہ کے تکبر کی چادر اللہ سے چھین تو کوئی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے اگر کوشش بھی کرو گے تو برباد کر دوں گا. اچھا یاسر بھائی, اللہ لیکن اگر حضور کی اوڑھ لی چادر تو ریحان قریشی بنا دوں گا, پوری دنیا میں چرچہ عام کر دوں گا. یاسر بھائی ایک چیز ہے, اللہ کا جب نام آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے. اللہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. حدیث قدسی ہے. عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں اس وقت آپ کی ٹرانسمیشن میں, میرا رب بھی سن رہا ہے, میرے فرشتے بھی سن رہے ہیں. میں نے کتنے لوگوں سے سنا کہ یار جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اللہ کا جلال نظر آتا ہے, اللہ کا خوف, واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں کعبۃ اللہ شریف, یہ بھی شکرانہ نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عید پاکستان میں نہیں مناتا, میں عید مدینہ منورہ شریف میں, مجھے مناتے ہوئے کوئی 12-14 سال ہو گئے ماشاءاللہ. یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو میں نے جب خانہ کعبہ کو میں نے یعنی کہ پکڑا, آغوش میں لیا, بالکل ایسا لگا کہ ماں کی آغوش. اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم, مجھے تیرے سے, یہ ہاتھ کس کا ہے, یہ میری آنکھیں کس کی ہیں, یہ میرے بال یہ کس کے ہیں, یہ سب اللہ, ہم مٹی, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری ماں سے 70 گنا تم سے زیادہ چاہتا ہوں. اللہ کیسے ہی ہاتھ جلائے گا. اللہ کہتا ہے میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے, یہ ہاتھ تمہارے گمان یہ میرے ہاتھ ہے ہی نہیں, یہ میرا جسم ہے ہی نہیں, میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کیسے, یعنی کہ ہاں اللہ کو شرک پسند نہیں ہے, اللہ کو کفر پسند نہیں ہے. بھائی ہم اللہ کے ہیں, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, ان کی آل کا صدقہ ہے, اہل بیت کا صدقہ ہے. جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیوں ڈریں گے بھائی یہ میرا ہاتھ جلا, یہ ہاتھ ہے ہی اللہ کا.
وہ جب ایک ماں اپنے بیٹا قتل کر کے آتا ہے تو ماں جج کے سامنے آغوش میں نہیں میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا. اللہ. ماں سب کچھ جانتی ہے, جج سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دی 70 گنا زیادہ. تو کیسے اللہ کہہ رہا ہے میرے بارے میں, ہاں اگر یہ کہتے ہو کہ واقعی میں تمہیں جلاؤں گا, اگر تم میرے بارے میں گمان کر رہے ہو میں تمہیں قبر کا عذاب دوں گا تو وہ ہوگا. اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ جب تم ہو ہی میرے, سب کچھ میرا ہے, تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا.